88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور کہنے لگے ہمارے دل غلف پردوں میں ہیں۔ بل لعنہم اللہ، نہیں بلکہ اللہ نے ان پہ لعنت کر دی ہے، بکفرہم، ان کی کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت کم ان میں ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب جو خاص اللہ کی جانب سے تھی، مصدق لما معہم، اور تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، حالانکہ یہ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، یستفتحون، فتح طلب کرتے تھے، علی الذین، ان لوگوں کے مقابلے میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پس جب آئی ان کے پاس وہ چیز جسے یہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے اوپر جو کفر اختیار کرتے ہیں، ان خاص کافروں پر۔ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ پہلے دو رکوع میں پہلے باب کا ذکر ہے، باب اول، وہ ہے حقانیت قرآن، اور قرآن کے اعتبار سے تین جماعتوں کی تفسیر، منعم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین۔ اس کے بعد دوسرے دو رکوع میں دوسرا باب ہے جس میں دعوت عبادت ہے، اور پھر عبادت کا ثبوت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ چوتھے رکوع میں مخلوق سے عبادت کی نفی ہے کہ کوئی بھی مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہے، چاہے وہ مخلوق خاکی ہے، نوری ہے یا ناری ہے۔ پانچویں رکوع سے نئے مضمون شروع ہوتے ہیں، دعوت خاص، ایک خاص فریق کو مخاطب بنا کر اسے دعوت دی گئی ہے، یا بنی اسرائیل کے عنوان سے، اور اس میں بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں جو پانچواں رکوع تھا، اس میں بنی اسرائیل کو 12 امور کا تذکرہ ہے جو اوامر اور نواہی پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد دوبارہ یا بنی اسرائیل اذکروا سے بنی اسرائیل کے 5 انواع کا ذکر ہے، 5 اقسام یا 5 خطابات ہیں بنی اسرائیل کو۔ ان 5 انواع میں سے پہلے نوع کے اندر
8 انعامات اور 2 عذابوں کا ذکر ہے۔ تتمہ میں کہا کہ یہ مدار جو ہے وہ کامیابی کا وہ اعمال اور ایمان پر ہے، نام سے کچھ نہیں بنتا۔ دوسرے نوع کے اندر 3 خباثتیں اور تتمہ میں 5 جماعتوں کا ذکر ہے۔ تیسرے نوع میں 5 خباثتیں اور تتمہ میں کہا کہ یہ دنیا کے محبت میں گرفتار ہے۔ گزشتہ آیت نمبر 87 سے چوتھے نوع کا ذکر ہے۔ چوتھے نوع میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ موجودہ بنی اسرائیل کی خباثتوں کا ذکر ہے، لیکن خباثتوں کا نہیں بلکہ الخبائث جو قتل انبیاء ہے، تمام کے تمام خباثتوں، تمام کے تمام قباحتوں کی جڑ اور بنیاد ہے، اور سب سے بڑی قباحت ہے حضرات انبیاء کرام علیہم التسلیمات جیسے خیر خواہ لوگوں کو قتل کر دینا۔ تو ان کا تذکرہ تھا گزشتہ آیات میں، اور ساتھ میں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ فریقاً کذبتم، ایک جماعت کی تم نے تکذیب کی۔ تو اس تکذیب کی تفصیل آج کی جو آیت ہے یہ نوع رابعہ کا تتمہ بھی ہے، اور اس کا ماقبل سے ربط اور جوڑ یہ ہے کہ گزشتہ آیت میں بتلایا تھا فریقاً کذبتم، تم نے ایک جماعت کی تکذیب کی تھی۔ تو اس تکذیب کی مختلف صورتیں ہو سکتی تھیں۔ یہ صورت بھی ہو سکتی تھی کہ تم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ جھوٹے ہو، یہ بھی ہو سکتی تھی۔ اس انداز سے بھی تکذیب کی جا سکتی تھی، تکذیب کے مختلف طریقے ہو سکتے تھے۔ تو آج کی آیت میں یہ بتلا رہے ہیں کہ تکذیب کا یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا جو توہین کو بھی متضمن اور شامل تھا، یعنی تکذیب بھی کی، جھٹلایا، لیکن جھٹلایا کسی عام انداز سے نہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو یا ہم آپ کو نہیں مانتے، اس طرح نہیں کہا، بلکہ اپنے آپ پر ایک گھمنڈ اور بڑائی کا اظہار کر کے کہہ دیا کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل تو پردوں کے اندر ہیں، تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے آپ کی یہ دعوت اور آپ کا یہ وعظ و نصیحت، آپ کا یہ بیان، یہ ہمارے لیے قطعاً مفید نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو انداز تکذیب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کی دعوت سے اور ان کے اس بیان سے مبرہ اور منزہ اور لاچار ظاہر کر کے کہہ دیا کہ قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلف ہے۔ غلف اس میں 2 قراتیں ہیں، ایک غلف لام کے کسر سکون کے ساتھ، اور دوسری قرات ہے غلف۔ یہ غلف اگر ہو تو اس کے معنی ہے، یہ اغلف کی جمع ہے، اور اغلف غیر مختون آدمی کو کہتے ہیں، یعنی جس چیز کے اوپر سے پردہ نہ ہٹایا گیا ہو اور پردے کے اندر۔ جب آدمی کے ختنے ہوتے ہیں تو ختنے کے ساتھ وہ جو اوپر بچے کا پردہ ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے، تو اس آدمی کو اغلف کہتے ہیں، اور یہاں اس سے مراد پردہ ہے، اور اس کی تائید سورہ حمیم کے آیت نمبر 5 سے ہوتی ہے، قالوا قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل پردوں میں ہیں، تو یہ معنی ہے۔ اور اگر یہ غلوفن ہو تو پھر یہ غلاف کی جمع ہوگی، اور غلاف کا معنی ہوتا ہے جس میں کسی چیز کو رکھا جائے، وعاء برتن، ٹھیک ہے، ظرف جس کو کہتے ہیں، کسی چیز کا ظرف۔ تو
تو پہلے معنی کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل وہ پردے میں ہے، یعنی آڑ میں ہے، اور اس کے لیے وہ پردہ جو ہے آپ کی وعظ و نصیحت یا آپ کا بیان ہم تک پہنچنے کے لیے وہ آڑ ہے، رکاوٹ ہے، لہذا وہ ہم تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے آپ ہمیں دعوت دینے کی کوشش نہ کریں، ہمیں نہ بتائیں۔ جیسے میں نے آپ حضرات کو کہا تھا نا، یہ کہتے ہیں یار مجھے بہت پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح دعویٰ کر لیا ایک خیر خواہ کے سامنے کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ رکاوٹ، اس کے لیے رکاوٹ ہے اور اس تک آپ کی بات پہنچ نہیں سکتی، تو آپ ہمیں دعوت دینے کی کوشش نہ کریں، ہمارے پاس نہ آئے کریں، میرے دروازے پہ نہ آئے کریں۔ تبلیغ والوں کو کیا کہہ دیا کہ بھائی جاؤ کسی اور کو جا کے تبلیغ کرو، کشمیر میں جا کے تبلیغ کرو، کفار کو جا کے تبلیغ کرو، ہمیں آپ کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں، بیچارے تبلیغ والے اپنا کھانا، یہ انبیاء کرام کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، نہ کسی کے کھانے کے تابع ہوتے کہ جو ہے نا تما میں جاتے تھے، نہ کسی کے مکان، کسی کے گھر، کسی کے جو ہے نا بستر، ہر چیز اپنی۔ تو سب چیزیں اپنی، آپ کے دروازے پہ آتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے دروازے پہ نہیں آنا، بھائی کیا لینے آئے ہیں آپ سے؟ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آ جاؤ، مسجد میں نماز پڑھنے آ جاؤ۔ تو بالکل یعنی خیر خواہانہ انداز میں آپ پر غفلت کی اوس پڑ گئی ہے، غفلت کا جو ہے نا آپ کے اوپر وہ گرد پڑ گئی ہے غفلت کی، تو اس غفلت کے گرد کو جاڑنے کے لیے آپ کے پاس، آپ کے دروازے پہ ہیں، آپ کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہے، آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچتی۔ تو ایسا نہ کیا کریں، دین کی بات توجہ سے سنیں، دین کی بات کو اپنے آپ کو عاجز سمجھ کے، اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھ کے کہ یہ میری ضرورت ہے، دین کی بات جو ہو رہی ہے یہ میری ضرورت ہے، میں اسے سن کے اس کو سیکھ کر اس پر عمل کروں گا۔ اب سیکھیں گے نہیں، علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے کریں گے؟ عمل جو ہے وہ علم کی فرع ہے، علم کے تابع ہے، علم ہو تو عمل آتا ہے، علم نہ ہو تو عمل کہاں سے آئے گا؟ اور علم کہاں سے؟ گلیوں میں تو علم نہیں ملتا، کوچوں میں تو علم نہیں ملتا، علم کی مجالس میں جانا پڑے گا آپ کو۔ تو اس لیے تو ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا یہ قالوا قلوبنا غلف، غلف اگر ہو تو انہوں نے کہا ہمارے دل علم کے غلاف ہے، یعنی جس طرح غلاف کے اندر قرآن رکھ دو غلاف بھر جاتا ہے، اسی طرح غلاف کے اندر کپڑا رکھ دو، جس چیز کا غلاف ہو، جس چیز کا ظرف ہو، اس ظرف کے اندر وہ مظروف ڈال دو، وہ مظروف سے وہ ظرف بھر جاتا ہے۔ تو فرمایا ہمارے دل تو خود علم کے غلاف ہے، علم سے لبریز ہے، علم سے بھرے ہوئے ہیں، تو آپ ہمیں دعوت دے کر کیا کہتے ہو؟ آپ کی بات آپ کو ہمیں بتلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو پہلے سے علم سے ہمارے دل بھرے پڑے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی تردید کی، فرمایا بل لعنہ اللہ۔ یہ بل عربی گرامر کے اعتبار سے اضراب کے لیے، اضراب کے معنی ہوتا ہے ما قبل بات کی نفی و تردید۔ قالوا قلوبنا غلف، انہوں نے کہا ہمارے دل یا تو پردے میں ہیں یا ہمارے دل علم کے غلاف ہیں، علم سے لبریز ہیں، دو دعوے کیے۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، نہ ہی ان کے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں اور نہ ہی ان کے دلوں کے سامنے کوئی رکاوٹ اور کوئی آڑ ہے، بلکہ یہ اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے دین کی بات کو، اللہ کے نبی کی دعوت کو نہیں سن رہے۔ اس کی وجہ بل لعنہم اللہ، اللہ نے ان پہ لعنت کر دی ہے۔ لعن کا لغوی معنی ہوتا ہے دوری، بعد، اور لعنت اللہ، اللہ کی لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کسی کو خصوصی انعامات سے اور رحمتوں سے محروم کر دینا۔ دین سے محرومی سب سے بڑی لعنت ہے، اسی لیے لعنت جو ہے نا وہ کسی بندے، خاص بندے پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے نام لے کر، فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت، اوصاف والوں پر لعنت اللہ علی فلعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان پہ لعنت کی ان کی کفر کی وجہ سے۔ تو سبب کیا بنا؟ یعنی اللہ نے کیوں لعنت کی؟ تو جواب ملا اللہ نے ویسی ہی لعنت نہیں کی، بلکہ انہوں نے کفر کیا، تو اس کفر کے نتیجے میں سبب کفر بنا، باسببی ہے۔ بل لعنہم اللہ، نہ ہی ان کے دل علم سے بھرے ہیں اور نہ ہی ان کے دلوں کے لیے سامنے کوئی رکاوٹ ہے، بلکہ
یہ مانتے اس لیے نہیں ہیں اور یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ لعنت اللہ عنہم اللہ، اللہ نے ان پہ لعنت کر دی ہے۔ پھر اللہ نے لعنت کیوں کی ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ کافر ہیں، بسبب کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار کر دی ہے۔ تو لعنت اگر کسی پر کیا جائے تو صفات کی وجہ سے کیا جائے، اوصاف کی وجہ سے۔ جو نبی کا گستاخ ہے اس پہ لعنت، جو صحابہ کا گستاخ ہے اس پہ لعنت، جو اللہ کی دین کا باغی ہے اس پہ لعنت۔ یوں کہیں، یوں نہ کہ فلاں بندے پہ لعنت، زید، عمر، بکر، عثمان، خالد، نہیں، کسی کا نام لے کر لعنت، جب تک اس کے کفر پر مرنا متعین نہ ہو جائے، جب تک اس کی کفر پر مرنا متعین نہ ہو جائے کہ یہ حالت کفر میں دنیا سے گیا ہے، تب تک اس کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجنا صحیح نہیں ہے۔ لعنت نام لے کر، ہاں، اس کی جو نظریہ غلط نظریات والا ہے، کفریہ نظریات کا کوئی بھی ہو، اس کی اوصاف پر، اس اوصاف کے مالک لوگوں پر اگر آپ کہتے ہیں جو نبی کا گستاخ ہے اس پہ لعنت ہے، جو صحابہ کا گستاخ ہے اس پہ لعنت ہے، جو اللہ کی دین کا باغی ہے، ایسا اگر کہہ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فلاں بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کو اپنے رحمت سے دور کر دیا ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ قلیلا ما یؤمنون، اس کے اندر عربی گرامر کے لحاظ سے چار توجیحات کی جاتی ہیں، چار توجیحات مذکور ہے، مفسرین نے کی ہیں۔ پہلے یہ قلیلاً صفت ہے ایمان محذوف، یا ایمان محذوف ہے، اور یؤمنون کے بعد آتا ہے اور اس کے لیے مفعول مطلق ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون ایمانا قلیلا، یؤمنون ایمانا قلیلا، وہ ایمان لاتے ہیں تھوڑا ایمان، تھوڑا ایمان یعنی پوری ایمانیات پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ کیا ہے، بعض پر لاتے اور بعض پر نہیں لاتے۔ قلیلا ما یؤمنون، یا یؤمنون زمانا قلیلا، یہ مفعول فیہ ہو جائے گا، زمانہ، یؤمنون زمانا قلیلا، تھوڑے عرصے کے لیے ایمان لاتے ہیں پھر جاتے ہیں، صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں ہم آمنا، پھر ایمان سے پھر جاتے ہیں۔ یا فقلیلا ما یؤمنون، یؤمنون قلیلا من الاشیاء، ایمانیات میں سے بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ یا چوتھا معنی یہ ہے قلیلا ما یؤمنون، قلیلا ما یؤمنون، یؤمنون قلیلا، اس ایمان لاتے اس حال میں کہ کم ہیں، ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام اور کچھ تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، مسلمان ہوئے۔ فقلیلا ما یؤمنون، اور ما یہ قلت کی تاکید کے لیے ہے، قلیلا ما یہ قلت کی تاکید کی ہے، قلما، قلما بہت کم، قلما، کثرما یہ عربی میں آتا ہے، ما کثرما بہت زیادہ، قلما بہت کم، تو یہ قلیلا ما بہت کم ایمان لاتے ہیں، بہت کم ایمان لاتے ہیں، بہت کم زمانے کے لیے ایمان لاتے ہیں، بہت کم چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یا ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ یہ کم ہیں۔ یہ چاروں معنی ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، تو گزشتہ آیت میں قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم، اللہ نے لعنت کر دی پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ یہاں تک چار انواع مکمل ہو گئے۔ نوع خامس کا آغاز انشاءاللہ کل اس آیت سے ہوگی، انشاءاللہ کر پڑیں گے۔ سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدى۔ اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک وقہرک وعذابک
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وارنا بفضلك عمن سواك. اللهم توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.